تو بات یہ ہوتی ہے کہ فرق ہم نے سمجھنا ہے، معاف کرنا اور ریکنسائل کرنا. ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کو معاف کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ریکنسائل بھی کریں. یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا معاملہ کیسا ہے، آپ کتنا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو درگزر. مجھے یاد ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال کامن سی دیتی ہوں کہ میرے پاس ایک ڈرائیور آیا، اور میں ڈرائیورز کو کہتی ہوں اکثر کہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. وہ نا اس کا غصہ بہت تیز تھا، نیا نیا آیا تھا، کام بہت اچھا کر رہا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ ایک جگہ بہت زبردست لڑائی کی، اور میرے ہاسپٹل کے سامنے، میں ہاسپٹل سے نکلی ہوں، اور وہ جی کسی سے لڑ رہا تھا. اور کیا بات تھی کہ جی میں نے کیونکہ نکلنا تھا، میری گاڑی کے پیچھے کسی نے گاڑی لگا دی. اب وہ جب صاحب آئے تو ان سے وہ بہت لڑ رہا تھا کہ آپ نے گاڑی کیوں لگائی. حالانکہ کیا فرق پڑنا تھا، بس ان کو آرام سے بھی کہا جا سکتا تھا کہ آئندہ آپ یہاں گاڑی نہ لگائیے گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کہیں جانا ہوتا ہے، کبھی کبھی کوئی ضروری بھی کام ہوتا ہے. لیکن وہ اتنا لڑا تھا اور میں اس کو روک رہی تھی، اور وہ دونوں، وہ والا شخص، دوسرا شخص بھی بہت غصے میرے سے ہوتا ہے نا، باقاعدہ ہاتھا پائی ہو رہی تھی. مجھے بھی غصہ آیا تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے آپ پلیز چابی دے دیں گاڑی کی. تو ڈرائیور نے زور سے چابی پھینکی، میں نے گاڑی چلائی اور وہ وہیں لڑتا رہا، میں گاڑی لے کر گھر آ گئی. اب بعد میں جب اس کی لڑائی جھگڑا ختم ہوا اور ٹھنڈا ہوا تو اس کو بہت افسوس سا ہوا. وہ گھر آیا اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہہ دیا کہ نہیں، میں اس کو نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ اس کا غصہ اتنا تیز ہے، کبھی میں کہیں ایسی جگہ پہ ہوں اور یہ میرے پہ غصہ کر جائے تو میں تو نہیں اس کے ساتھ سیکیور فیل کرتی، اور ویسے بھی مجھے ایسا شخص نہیں چاہیے اپنے ساتھ. تو وہ آیا، اس نے بڑی معافی تلافی کی، تو میرے ہسبینڈ نے فوراً کہا کہ چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، یہ وہ. خیر میں نے اس کو کہا کوئی بات نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، بڑا ابا جی مجھے معاف کر دیں. میں نے کہا معاف کیا. کہتا اچھا پھر میں کل ڈیوٹی پہ آ جاؤں. تو میں نے کہا نہیں، معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈیوٹی پہ آ جائیں. میں نے آپ کو معاف کیا، میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور ابھی بھی مجھے کبھی یاد آئے تو میں اس کے لیے دعا کر لیتی ہوں کہ جہاں پہ بھی ہو اللہ کرے خیر سے ہو، عافیت سے ہو. بس فعفو وصفحو. تو کوئی بھی آپ کا ریلیٹیو ہے، اب دیکھیں یہ تو میں نے آپ کو ڈرائیور کی مثال دی، آپ کے اپنے نیئر ڈیئر ونز ہوں گے، شوہر ہو سکتا ہے، بیوی ہو سکتی ہے، بچے ہو سکتے ہیں، سسرال والے ہو سکتے ہیں، میکے میں کوئی ہو سکتا ہے، آفس میں کوئی ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے. کچھ ایسے رشتے ہو سکتے ہیں جن کو آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے، اور وہ آپ کے ساتھ انہوں نے بہت زیادتی کی ہوتی ہے، آپ کیسے ان کو معاف کر دیں. تو آپ نے اپنے آپ کو بس یہی بتانا ہے کہ مجھے اپنی پین کو ریلیز کرنا ہے. اور اس کے سٹیپس آپ کیا رکھیں گے؟ سب سے پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے کہ اپنی پین کو انڈرمائن نہیں کرنا، اس کو ویلیڈیٹ کریں کہ ہاں مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، اور مجھے ابھی تک تکلیف ہے، اور مجھے پتہ ہے جب میں اس کو معاف بھی کر دوں گی تو ہو سکتا ہے میری یہ پین رہے کچھ عرصہ کے لیے. پھر یہ کہ آپ نے اس انسان کو، اس کی جو بھی اس نے مشکل کریٹ کی ہے اس سے الگ کریں، سیپریٹ کریں اس کی پرسنالٹی کو، اور آپ بتائیں کہ مجھے غصہ اس شخص پہ نہیں ہے، مجھے غصہ اس کے اس کام پہ ہے، اور اس وجہ سے مجھے کیا کرنا ہوگا، اس شخص کے اوپر میں اپنا غصہ نہ اتاروں، میں اس کام کے اوپر اپنا غصہ اتاروں. پھر یہ کہ آپ، وہی بات ہے جو آپ کو پریکٹسز بتائی جاتی ہیں، آپ جرنلنگ کریں، اپنے لیے سیفٹی کریٹ کریں، دعائیں بہت زیادہ کریں، استغفار کی کثرت کریں، تاکہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں. ری فریم کریں پورے ایونٹ کو، اپنے آپ کو بتائیں کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بہتری کے لیے ہوتا ہے، اس میں ضرور کوئی فائدہ ہے. اگر یہ ٹیسٹ بڑا مشکل بھی ہے تو میں اس ٹیسٹ پہ پاس ہونے پہ فوکس کروں نا، میں اپنے اندر زہر کیوں بھر رہی ہوں؟ میں زہر بھروں گی تو میرا اپنا ہی جو نقصان ہے نا وہ ہونا شروع ہو جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے دل میں گرج نہیں رکھا، اسی لیے تو وہ آگے بڑھتے رہے. ہم کیا کرتے ہیں، ایکسٹرا بیگیج لے کر ہولڈ کر کے رکھتے ہیں. اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا فکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، حتیٰ یأتی اللہ بامری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے خود نمٹ لیں گے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے. جب ہم سارا دن یہ سوچتے ہیں کہ میں اسے معاف نہیں کروں گی تو ہم اپنے جو تمام معاملات ہیں نا ان کو بھی بہت زیادہ خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں. جی آپ ابھی جیسے کہہ رہی ہیں معاف کرنے کے لیے نا، تو مجھے اس میں یہ پوچھنا تھا کہ جیسے اب جیسے کوئی معاف کرنے کے لیے، چلو آپ جیسے رشتہ دار ہوں ان سے تو آپ کہہ سکتے ہو کہ روز ملاقات نہیں ہونی. ایک بندہ جو فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی شوہر ہے، اس نے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ ایسا ہے کہ آپ کے معاف آپ کر بھی دیتے ہو لیکن آپ کے دل سے نہیں نکلتا، خاص طور پہ جب کوئی اس کی طرف سے پھر کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر مطلب اچھا مطلب کچھ جب ٹھیک ہوتے ہیں پھر تو انسان پھر بھی بھول جاتا ہے نا، لیکن جب کوئی اس کی طرف سے پھر کوتاہی ہوگی تو انسان کو پھر وہ ساری ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے، اور وہ شاید اس وقت اتنا وہ چیز اتنی بری نہیں بھی ہوتی لیکن کیونکہ ذہن میں وہ چیز ہوتی ہے نا تو وہ بہت زیادہ وہ ہارش ہو کے نکلتی ہے.
اور دوسرا یہ کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ پھر ہم اگلے کو، یہ ہم منافق نہیں ہوں گے ایک طرح سے کہ دیکھیں فار ایگزامپل اگر ایک شوہر ہے، اس نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا جو بھی مطلب ہے، اور اس کے ساتھ پھر بھی ہم صرف اس لیے رہ رہے ہیں جو کہ اب میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ فار ایگزامپل ہمیں اپنی کہ ہمیں وہ پرووائڈ کر رہا ہے، میں اگر چھوڑ کے جاؤں گی تو میرا کیا ہوگا، میرے بچے ہیں میرے پاس، ان کا کیا ہوگا. تو ایک طرح سے یہ منافق پن نہیں ہے کہ میں صرف اس لیے رہ رہی ہوں، حالانکہ اندر سے مجھے اس سے گرجز ہیں کہ وہ اس نے میرے سے، لیکن میں صرف اپنی اس کی وجہ سے رہ رہی ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں اس میں کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں اسی ریلیشن شپ میں رہنا چاہیے. بات یہ کہ جب معاف کرنا ہوتا ہے نا، اور تو اس کے معاف کرنے کے بعد آگے بڑھنا ہوتا ہے. آگے بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ مثلاً میرے ساتھ میں یہی سچویشن جو آپ نے کہی ہے، میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوں اور میرا ہسبینڈ جو ہے بہت بدتمیزی کر جاتا ہے، بہت غصہ کر جاتا ہے، زیادتی کر جاتا ہے. اور جب بات ذرا بڑھ گئی، میں نے بہت برداشت کیا، بہت صبر کیا، بات بڑھ گئی. اور جب بات بڑھ گئی تو ظاہر ہے پھر ایسی کوئی سچویشن آ گئی کہ سمجھے سارے خاندان کو پتہ چل گئی. جب باقی لوگوں نے بھی اس کو پکڑا، ڈانٹا اور اس کو کہا، اور آپ نے بھی کہا پھر میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، تو اس نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے، نہیں نہیں سوری مجھے معاف کر دو، آئندہ نہیں ہوگا. اور باقی لوگوں نے بھی آپ سے کہا بھی تم معاف کر دو. اب یو ہیو بین بیڈلی وونڈیڈ. تو یہ میں آپ کو سب سے پہلی بات تو یہاں بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے وونڈس کو تو ویلیڈیٹ کریں، اپنے آپ کو اندر بتائیں کہ ہاں میں بہت دکھی ہوں، ظاہر ہے میں اس پہ بینڈیج رکھوں گی، طریقے سے اس وونڈ کو ٹھیک کروں گی. اب آپ نے معاف کر دیا. معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ گرو نہ کریں. ہماری زیادہ تر خواتین کا، مردوں کا بھی یہ مسئلہ ہے، لیکن خواتین کیونکہ ظاہر ہے مجھ سے انٹریکٹ کرتی ہیں، اب گرو نہیں کرتی. اب مجھے کیا کرنا ہے، میں نے معاف کر دیا، لیکن میں اپنے پاس پوری ایک چیک لسٹ بناؤں گی کہ میرے ہسبینڈ کے ٹپیکل بیہیویئرز کون کون سے ہیں. جی میرے ہسبینڈ میرے سے بہت بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اس کے لیے مجھے کیا سیکھنا ہوگا؟ کروشل کنورسیشن. ہاں جی میرے ہسبینڈ جو ہیں جب ان کا دل چاہتا ہے جو مرضی مجھے بول دیتے ہیں، اس کے لیے مجھے کیا سیکھنا ہوگا؟ باؤنڈری سیٹنگ. ہاں جی میرے ہسبینڈ جو ہیں جب مجھ سے اس طرح بات کرتے ہیں تو میرے تو گلے میں پھندا لگ جاتا ہے، مجھے اتنا رونا آ جاتا ہے اور میں بھی بہت بدتمیزی کر جاتی ہوں. جی مجھے کیا سیکھنا ہوگا؟ ایموشنل ریگولیشن. تو آپ جب اپنے آپ کو گروتھ کی طرف لے کر جاتے ہیں، پھر دوسرا انسان اپنے بیہیویئرز بدلتا ہے. اور معاف کرنے میں آپ اپنی گروتھ نہیں روکتے. میں نے آپ کو بھی اگزامپل دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر کے آگے بڑھ جاتے تھے. جو اپنے کرنے والے کام ہے وہ کرتے تھے، جو اپنا سیکھنے والا کام ہے وہ کرتے تھے. اور بچے آپ سے کیا سیکھیں گے؟ بچے یہ سیکھیں گے کہ ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایک انسان ایسا ضرور ہوگا جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا، ہمیں تنگ کرے گا، ہمارا وہ پیارا ہوگا، ہم اسے چھوڑ نہیں سکیں گے، ہمیں اس کے ساتھ رہنا ہوگا. تو وہاں پہ رہ کے ہم سکلفل کیسے ہوں؟ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں ساتھ رہے، اور جب وہاں سے نکل کے گئے تو جب گئے تھے تو وہ اور گرو کر چکے تھے، وہاں جا کے اسلامک اسٹیٹ بنا لی. ہم تو 13 سال میں بعد ہم کسی سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہماری صحت اور خراب ہو جاتی ہے. اور ہمارے بچے جب اگر ہمارے ساتھ رہیں یا ہم سے الگ رہیں، وہ ٹپیکلی یہ سوچتے ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی، کیونکہ نہ انہوں نے باپ کو گروتھ مائنڈ سیٹ کے ساتھ دیکھا ہے، نہ ماں کو دیکھا ہے. تو معاف کرنے کا مطلب سٹیٹک ہونا نہیں ہے. بار بار یہ بات سمجھائی جاتی ہے. معاف کرنے کا مطلب ہے ناؤ یو گرو، ناؤ یو لرن. آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون کون سے مسئلے میرے پاس آتے ہیں. اور جب آپ گرو کرتے جاتے ہیں تو بہت سے ریلیشن شپ کو ہم سسٹین کر لیتے ہیں، ان میں رہ لیتے ہیں. اگر ہم گرو نہیں کرتے نا تو پھر ہمارے حالات اتنے خراب ہوتے ہیں، پھر ہم ایسی باتیں بناتے ہیں، جی میں نے تو 20 سال کسی کے ساتھ گزارے، میں نے بڑا صبر کیا، میری بس ہوگی، پھر میں نے یا خلا لے لی یا طلاق ہوگی. کیونکہ آپ نے نہ ایموشنل ریگولیشن سیکھی. آپ کہتے نہیں میں نے کوشش کی نہیں، سیکھنی ہوتی ہے. کون سی کتاب پڑھی آپ نے اس پہ؟ کتنے لیکچر سنے آپ نے اس پہ؟ کتنے کوچز کے پاس آپ گئے؟ نہیں وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، وہ ہمارے گھر والے اجازت نہیں دیتے تھے. گھر والے تو اور بھی بہت سی اجازتیں نہیں دیتے تھے، وہ تو ہم نے سارے کام کر لیے. تو یو ہیو ٹو ریئلائز کہ میرے لیے امپورٹنٹ کیا ہے، مجھے کون سا کام جو ہے اس کو کرنا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے. کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا. تھوڑا سا اس سے آگے چلتے ہیں. اگلی آیت میں اب کرنے والے کام بتائے جا رہے ہیں. جو آپ کا سوال تھا آپ دیکھیں اس میں اس کا جواب بھی آ رہا ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. آپ کیا کریں؟ فَاعْفَوْا وَاصْفَحُوا. آپ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، آگے بڑھ جائیں، گرو کریں. وہیں پہ رہتے ہوئے گرو کریں، انہی بچوں کے ساتھ، اسی حالات میں، اسی سسرال والوں کے ساتھ. دیکھیں اگر آپ گرو کرتے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود آپ کو دکھائیں گے کہ whether you should stay here or you should leave. لیکن اگر آپ رونا دھونا ڈالیں گے
تو شیطان آپ کو ایسے ایسے وسوسے دے گا کہ جہاں پہ آپ اپنے لیے کچھ کام بھی کر سکتے ہیں آپ کو وہ نہیں کرنے دے گا. تو نماز پڑھیں، نماز قائم کریں، جس سے آپ کتنے اسکلفل ہوتے ہیں. اور آتو زکا، لوگوں کے رائٹس کے بارے میں سوچیں. کتنے لوگ پریشان آپ سے زیادہ ہیں اور آپ ان کے لیے ریچ آؤٹ نہیں کریں، ان کو ہیلپ نہیں کریں. وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے کوئی خیر، تجدوہ عند اللہ، تم پاؤ گے اسے اللہ کے پاس. اپنے لیے آگے کا سامان کریں. مجھے جنت میں بہترین گھر چاہیے، یہاں تو جو بھی ہے گزارا ہو جائے گا، خیر ہے. یہاں جیسا بھی ہسبینڈ ہے اس سے بھی گزارا ہو جائے گا. یہ بچے نہیں بات مانتے، گزارا ہو جائے گا. یہاں سسرال والوں کے ساتھ رہنا پڑا ہے، گزارا ہو جائے گا. آگے کیا میں بھیج رہی ہوں، آگے کے لیے میں نے کیا کچھ پلان کیا ہوا ہے اور میں کیا کچھ کر رہی ہوں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. سبحان اللہ، اتنی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ اپنی سوچ کو بڑا کرو. نہیں تو آپ اسی درد کو لے کے بیٹھے رہیں گے تو آپ کی پریشانی بڑھتی جائے گی. ایک خاتون جو ہوتی ہے نا، وہ اتنی زیادہ لیبر پینز کیسے برداشت کر لیتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کے بعد اینڈ رزلٹ اچھا ہے، بچہ پیدا ہونا ہے. جب لیبر پینز ہوتی ہیں تو کانوں کو ہاتھ لگاتی ہے کہ آئندہ بچہ نہیں پیدا کرنا. 2-4 سال بعد دوبارہ ریڈی ہو جاتی ہے. کیوں؟ بس پھر وہ دل چاہتا ہے بچہ ہو. تو جس چیز کے لیے آپ ڈٹرمنڈ ہیں نا، اس کے لیے آپ ہر درد برداشت کر لیتے ہیں، ہر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں. ہماری ڈٹرمنیشن ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. ہماری ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ تعلق پہ. ہماری ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے آخرت کے لیے. آخرت کو ہم نے جو ہے نا وہ کیسے حاصل کرنا ہے، وہ جب ہم کریں گے نا تو پھر آپ دیکھیں ہمارے کیسے کیسے ریزلٹس ہمیں ملیں گے. ایک کوشچن یہاں پہ بھی ہے، آئی ایم کانسٹنٹلی باڈی شیمڈ سنس مائی چائلڈہڈ. My body type is naturally slim, but people will not let me live. I'm constantly working on myself, and your initial classes helped me a lot gaining my confidence back, but I'm not recovered from it completely. Sometimes I feel so low that I couldn't intimate with my husband, thinking about how he feels about me. My low self-esteem has always been a hurdle in my way of taking hijab. I desire and I pray for it, but weird thoughts always spoke up in my mind, like you don't have anything to cover, or so just wear loose clothes, or maybe I will not look good in hijab. I knew taking a hijab should only be for Allah's sake, but I am not able to do it. How I overcome this challenge, because I am now a mother and I don't want to be a weak or insecure mother for my children. اچھا، اس میں آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ نا جب ایسی باڈی شیمنگ ہو، یعنی ایک باڈی شیمنگ کی ٹائپ ہوا ہے کہ آپ اوور ویٹ ہیں اور اس کے ساتھ باڈی شیمنگ ہو رہی ہے، اور آپ کی جو ٹائپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ انڈر ویٹ ہیں تو اس میں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ہیلدی ایٹنگ کریں اپنی، ٹھیک ہے. ہیلدی ایٹنگ میں دیکھیں کہ کس طرح میں بیلنس لا سکتی ہوں. ہیلدی لائف سٹائل رکھیں جس میں بیلنس لا سکتی ہوں. اور پھر اس کے بعد اپنے ٹیلنٹس اینڈ پوٹینشیلس پہ کام کریں. جب آپ ٹیلنٹس اینڈ پوٹینشیلس پہ کام کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ یہ فیلنگ جو ہے نا آپ کی ختم ہو جاتی ہے. اور جو آپ کے امیڈیٹ سرکل کے لوگ ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنی اٹیچمنٹ کو اسٹرانگ رکھیں. اور جو لوگ آپ کو باتیں سنانے والے ہیں یا اپنی نظروں سے باتیں سناتے ہیں، آپ ان کو اگنور کیا کریں، وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. اپنے آپ کو بار بار یہ بتایا کریں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور اس کے بعد اب ہمارے پاس ورس نمبر 111 آ رہی ہے. وقالوا لن يدخل الجنہ الا من کان ہودا او نصارا. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ جو یہودی یا نصرانی ہو، جب تک وہ یہودی یا نصرانی نہ ہو. تلک امانیہم، یہ تمہاری اپنی تمنائیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ کوئی دلیل اگر ہو تم سچے. تو دلیل کے بغیر جو بات ہوتی ہے نا وہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اکثر اوقات آپ دیکھیں جب ہم پریشان بھی ہوتے ہیں تو ہم اپنے پرسیپشن سے بہت ساری بات کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے. میں نے تو بہت دفعہ لوگوں سے پوچھا ہے جب کوئی بات وہ کرتے ہیں، میں کہتی ہوں کہ آپ کو فلاں چیز کسی کی بری لگ رہی ہے، ہیز دس پرسن ایکچولی سیڈ اٹ ٹو یو؟ تو کئی دفعہ ہوتا ہے نہیں، آئی ہیو زیومڈ، یا مجھے پکا پتہ ہے، مجھے پتہ ہے اس کے اندر یہی بات ہوگی، میں اس کو جانتی ہوں. میں کہتی ہوں لیکن جب تک اس نے کہا نہیں ہے تو یو شوڈ ناٹ ازیوم. تو دلیل کے بغیر بات نہیں ہونی چاہیے. پاورفل اینڈ آج کا جو ہماری اس آیت پہ ہو رہا ہے، بلا کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے سپرد کر دیا چہرہ اپنا اللہ کے لیے. چہرے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کریں. یہ اسٹیٹک لینے کے سپرد نہ کریں، وہ تو ہمارا چہرہ ہی بگاڑ دیں گے. کیا ہمارے فلرز ڈالیں گے اور کیا کیا پروسیجرز کریں گے. تو چہرہ اللہ کے حوالے. چہرے میں کیا ہوتا ہے؟ چہرے میں ہماری
سینسز ساری ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اسمیل کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ٹچ بھی اس میں ہوتا ہے، انٹلیکچوئل کیپیسٹی ساری ہماری اس میں، ایموشنل کیپیسٹی ساری ہماری اس میں، ہم سبمٹ کر دیں اپنا چہرہ اللہ کے آگے، وہ ہوا محسن، تو وہ محسن ہے. سبحان اللہ. جب ہم نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے میری لائف میں بہت ڈیفیکلٹیز ہیں، آئی ایم شیٹرڈ ٹو کور، میرا دل پھٹ رہا ہے، میرے رشتے میرے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، ہم کیا کیا چاہتے رکھتے ہیں، دین کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں میرا اپنا دل ٹوٹ جاتا ہے میں جب ماؤں کو دیکھتی ہوں نا، اسپیشلی مدرس کو، اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ ایک ماں نا رو رہی ہے، اور اس کا رونا کس بات کا ہے؟ اس کا رونا اس بات کا ہے میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میرا بچہ قرآن نہیں پڑھتا، میری بچی دیندار طریقے سے ڈریس اپ نہیں ہوتی، اور میرے بچے یہ نہیں کرتے، وہ جیسے بیسک چیزیں جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کریں صحیح، وہ نہیں کر رہے ہوتے. اور ہمارے دل میں اتنی ایسی ان کے لیے وہ ہوتی ہے فیلنگ کہ ہمارے بچے نہیں کر رہے، اور اتنا اندر سے دل بے چین. تو میں سوچتی ہوں ایسی ماں کو دیکھ کر، یعنی یہ دنیا کی ریس میں تو نہیں جا رہی نا، ایسی ماں جو ہے وہ دنیا نہیں چاہ رہی، وہ یہ نہیں کہہ رہی میرا بچہ ہارورڈ میں پڑھے، میرا بچہ جناب فلاں جگہ پہ جو ہے نا MIT کا گریجویٹ ہو، اور میرا بچہ جو ہے یہ والی ڈگری لے، اس کمپنی کا CEO لگاؤ. میں اس ماں کی بات کر رہی ہوں جو اپنے آپ کو دین کے دائرے میں رکھتی ہے، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے یہ چاہ رہی ہے. یعنی اگر رشتے بہت سے خراب ہیں اس میں بھی یہی ہے نا، ہم تو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں، لوگ نہیں صحیح کر رہے، دل ٹوٹ رہے ہیں ہمارے، اس میں کتنے ہم پریشان ہیں. میرے دل میں ان کے لیے اتنا پین آتا ہے. اس کو میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بہت زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا ایسی ماں پہ، ایسے شخص پہ جو دین کی خاطر سٹرگل کر رہا ہے. تو ہم کبھی بھی اپنی ایفرٹس کو نا انڈرمائن نہ کیا کریں، ہم کبھی نہ سوچا کریں کہ مطلب پتہ نہیں میں کیا کر رہی ہوں، لائک آپ سوچیں مطلب آئی گیٹ ٹچڈ بائی لاٹ آف پیپل آئی کم اکراس اینڈ لوکنگ ایٹ دیئر ایفرٹس، ہاؤ دے آر ہولڈنگ آن ٹو سم تھنگ، جیسے لگ رہا ہوتا ہے ان کے ہاتھ سے کوئی چیز چھٹتی جا رہی ہے اور اسے بار بار تھام رہے ہیں، بار بار پکڑ رہے ہیں. اللہ ہم کو کیا کہہ رہا ہے؟ ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے سبمٹ کیا، اسلمہ، سبمٹ کیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ میرے منہ سے وہ بات نکلے گی جو تو چاہتا ہے، میں اپنے کان سے، آنکھ سے وہ کام کروں گی تو چاہتا ہے، تجھے پسند ہے، میں اپنے ایموشنز بھی تیرے حوالے کرتی ہوں میرے رب، وہی ویسا ہی جذبات دوں گی. میرا دل پھٹ بھی رہا ہے تو میں ناشکری نہیں کروں گی، میں تیری وہ رحمت کو پہچانوں گی میرے رب، میں تیرے آگے جھکی ہوئی ہوں، میری تجھ سے امید. اللہ تعالیٰ اس کو محسن کہہ رہا ہے، پرسن ود ایکسیلنس. ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی آپ کو یہ کہ یہ پاگل لگ رہی ہے، اس کو تو ہر وقت پینک اٹیک ہے، لیکن آپ کو پینک اٹیک بھی سے شاید اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کی خاطر برداشت کریں. آپ کو کبھی کبھی ڈپریشن بھی اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کی خاطر بہت سی چیزیں برداشت کریں، وین یو کین ایزیلی ٹیک سم ایکشن. تو اللہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ محسن، اور وہ محسن ہے. اور پھر کیا ہے؟ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّ، تو اس کے لیے اجر اس کا اس کے رب کے پاس ہے. کبھی فکر ہی نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ دینا ہے، آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا. نماز کے بارے میں تو خاص طور پہ آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی طرف نماز میں مسلسل متوجہ ہے جب تک کہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے، پھر اللہ اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں اس چیز کے اینڈ میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا، اس کو تو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. He should not worry at all، کیونکہ وہ جو کچھ کر رہا ہے، جو اللہ کی خاطر اس نے جو بھی سارا اپنا ایک سسٹم بنایا ہے، اللہ کی خاطر سب کچھ کیا ہے، وہ اس کو کیا پریشانی ہے، اس کو یہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہم کیسے سبمٹ کریں، اور کیسے ہم یہ جو ایک ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت نہیں نظر آتی، ہم سے معاف نہیں کیا جاتا، یہ ہمارے لیے بڑا ہرڈلز بن جاتے ہیں، پھر ہمیں خود گلٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں؟ یہ جو سبمیشن ہے نا، اللہ کے آگے جھکنا، اسلم تو کرنا، یہ پیسو پروسیس نہیں ہے، یہ سفرنگ والا کام نہیں ہے کہ میں سفر کر رہی ہوں بہت زیادہ، بلکہ جب ہم جھکتے ہیں نا تو بیسیکلی ہم اس چیز کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، میرا بھروسہ، کامل بھروسہ، توکل اللہ پہ ہے، اللہ کی حکمت پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی معاملہ میرے ساتھ کیا، اور یہ ایکسیپٹ کرنا کہ جو اللہ کے پاس علم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اور یہ ایکسیپٹ کرنا کہ جو چیزیں اللہ کنٹرول جیسے کر سکتا ہے اور اس کا مطلب آؤٹ کم بھی کنٹرول کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتی. اور یہ کہ مجھے ہر موقع پہ اپنے رب کی ہی ضرورت ہے. میں نے تو اپنے لیے نا ایک جملہ باندھا ہوا ہے،
جب بھی میری لائف میں کوئی ایسا چیلنج آتا ہے نا جو مجھے ہلا کے رکھ دیتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں ختم ہو گئی ہوں، اندر سے بالکل ختم ہو گئی ہوں، میں صرف اپنے آپ کو یہ کہتی ہوں دس از Allah's بیسٹ پلان فار می اینڈ آئی لو یو اللہ فار دس. اور اللہ تعالیٰ جب یہ مشکل آئی ہے نا، آپ ہی مجھے راستہ دکھائیں گے، جو آپ مجھے کہیں گے نا، جیسے آپ چاہیں گے میں ویسے کرنا چاہتی ہوں میرے رب، بس مجھ سے پھر وہ بھی کروا لیں. میں خود سے اتنی طاقتور نہیں ہوں کہ میں کوئی بھی چیز اس کو ٹھیک کر سکوں. ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم اسٹک ہیں اور ہمارا دماغ ہمیں بار بار بتاتا ہے دس از انفیئر، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، کچھ بھی نہیں ٹھیک ہوگا، پتہ نہیں اللہ کو میں پسند نہیں ہوں، میں شاید بہت گناہ گار ہوں اور میرے حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے، تو آپ نے وہاں پہ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ نہیں، میں جب اللہ کے آگے جھکوں گی نا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے کہاں لے کے جا رہا ہے. اور جب ہم سبمٹ کرتے ہیں اللہ کے آگے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کنٹرول کر لیتے ہیں اپنی ساری سفرنگ کو، اپنی انزائٹی کو، اور ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے نا، میں نے اسی پہ بھروسہ کرنا ہے. اور اسی طرح پھر ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو ہم معاف کرنے کی پین سے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم وہ بھی کہتے ہیں کہ چھوڑو، اللہ کے حوالے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کریں گے جو بھی ہونا چاہیے. اس سے نا آپ کی یہ جو انا ہوتی ہے نا وہ بھی نرم پڑنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے دل جو ہوتا ہے نا وہ بھی سخت نہیں ہوتا. بہت سارے جو سائیکولوجیکل اسپیکٹس ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے آگے جھکنا جو ہوتا ہے نا یہ کوئی ویکنس نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے آگے جھکنا جو ہوتا ہے اس سے آپ بہت ایتھیکل گراؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک قوت آتی ہے، ایک اندرونی قوت آتی ہے جو آپ سے پھر بہت سے کام کروا لیتے ہیں جو آپ ویسے نہیں کر پاتے. جی، اس میں کوشچن ایک میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ جو بھی چیز ہمارے اوپر آ رہی ہے اس کو ہم ایکسیپٹ کرتے جائیں اور ہم کسی کے اوپر ایکشن نہ لیں. اب یہ فائن لائن کہ کس مطلب ہر پہ صبر کرتے جائیں، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ اتنا صبر کرتے ہو اور اگر ہمیشہ چپ رہتے ہو تو آپ ایک طرح سے ڈور میٹ بن جاتے ہو، اور پھر وہ بھی تو آپ کی مینٹل ہے. اگر دیکھیں آپ نہیں بولتے ہو وہ بھی تو آپ کو اندر ہی اندر وہ آپ کو جیسے کھا رہا ہوتا ہے کہ آپ برداشت کر رہے ہو تو وہ بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہی افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کسی پہ نہیں بولنا چاہیے، بس چپ کر کے اپنے حالات سہتے رہنے چاہیے کہ اللہ نے ہمارے پر آزمائش ڈالی ہے تو اب ہم اس کو ایز اٹ از ہی لے لیں اور اس کو برداشت کرتے رہیں. مجھے نہیں لگتا میں نے کہیں پہ بھی یہ کہا. میں نے تو یہ کہا تھا کہ آپ گروتھ کریں، آپ ایموشنل انٹیلیجنس سیکھیں، کمیونیکیشن اسکلس سیکھیں، اسٹریس مینجمنٹ سیکھیں، اینگر مینجمنٹ سیکھیں، اس کے علاوہ لوگوں سے ڈیل کرنا سیکھیں. میں نے تو آپ کو شاید ڈھیر اسکلز بتائے تھے. جی، لیکن یہ ہے نا کہ ادھر اگر آپ جو اسکلز بتا رہی ہیں وہ اسکلز اگر ہم اپلائی کریں نا تو وہ جو ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو پسند نہیں آتے ہیں. ان کو بس یہی ہوتا ہے کہ بس چپ کر کے ہماری باتیں سہتے رہیں، اس میں ہمارا کام بنتا ہے. ادروائز اگر کوئی ہم یہ اسکلز سیکھ کے تو کچھ اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہیں یا اسی میں رہنا چاہیں، وہ پھر بات ہماری بنتی نہیں ہے. اگر آپ تکے سے وہ اسکل سیکھتے ہیں، خود سے اپلائی کرتے ہیں، پھر تو مسئلہ ہوگا، کیونکہ آپ نے پراپرلی سیکھا نہیں اور آپ اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑا اچھا فارمولا اپلائی کر رہی ہوں. کسی فارمولے کو اپلائی کرنے کا آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے صحیح اپلائی کیا ہے؟ جیسے میتھس کا سم آپ اپنی مرضی سے سالو کرتے ہیں اور آپ کے ٹیچر نے مجھے فیل کیوں کر دیا، میں نے تو بڑا اچھا آنسر لکھا تھا 6 صفحوں کا، لیکن ٹیچر نے جو سٹیپس بتائے تھے اگر آپ نے وہ فالو ہی نہیں کیے تو رزلٹ نہیں ملے گا. تو اس کا میرے پاس بھی کوئی اگر آ کے مجھے بتاتا ہے کہ وہ جی میں نے تو بڑی اچھی کمیونیکیشن کی لیکن لڑائی ہوگی، اس کا مطلب ہے آپ نے وہ اسکل صحیح طرح اپلائی نہیں کیا. کیونکہ اگر آپ اس اسکل کو صحیح طرح اپلائی کریں گے، صحیح فارمولے سے وہ کام کریں گے تو آپ کو رزلٹ ملے گا. لیکن آپ کو رزلٹ نہیں مل رہا، دیٹ مینس کہ یا تو آپ فارمولا سیکھ نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے، صحیح طرح یا صحیح جگہ پہ اپلائی نہیں کر رہے. تو یہی تو اسمارٹنیس آپ نے سیکھنی ہوتی ہے. جب بھی آپ صحیح طرح سے ایک فارمولے کو اپلائی کریں گے آپ کو رزلٹ ملے گا. اور یہ بات نہیں ہے کہ جب ایک دفعہ آپ نے فارمولا اپلائی کیا تو اس کے بعد آپ وہی بات ہے سلیپنگ بیوٹی پھر بن جائیں اور آپ سو جائیں اور آپ کے بس ایک دفعہ میں نے کر لیا. نہیں، آپ کو اگلے 3 منٹ بعد پھر کوئی فارمولا اپلائی کرنا ہوگا، اگلے 6 منٹ بعد پھر کچھ کرنا ہوگا. ہم اسی سے تو تھک جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھئی یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں میں کر سکتی، یہ نہیں ہو سکتا. یہی تو سب کچھ ہم نے کرنا ہوتا ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. If we are working for deen from a platform and that gets snatched, we feel the same that perhaps Allah doesn't want me to do that, or perhaps I don't deserve to be
for this greater mission, knowing that it's a trial but still have this feeling deep inside. دیکھیے اگر آپ دین کے کسی پلیٹ فارم پہ کام کریں، ویسے بھی آپ کہیں پہ بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی آپ سے اپرچونٹی لے لیا ہے، ایک تو کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے، ضرور کرٹیکلی دیکھنا چاہیے مجھ سے کیا غلطی ہوئی، اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھی ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو اور کھل جاتا ہے، اور آپ کسی اور جگہ پہ کام کر لیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم ایک ہی جگہ پہ کئی دفعہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور راستے رکھے ہوتے ہیں۔ اور میں نے تو ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب بھی میری زندگی میں کوئی بندش آئی ہے، تھوڑا سا میں نے صبر اور حوصلے سے جب کام کیا ہے نا، اسی سے بہت زیادہ خیر نکلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ہماری سٹرگلز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح طرح سے کام کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور کبھی کبھی ہم نکمے پن کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں اور تھوڑا سا حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو موسٹ آف پیپل وانٹ ٹو ہیو یو ان دیئر آرگنائزیشن، اور اگر نہیں آپ کو کوئی رکھ رہا تو پھر آپ کو دو تین باتیں ضرور سوچ لینی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ میرے اندر میں نے کون سے بلنڈرز کیے ہیں، کہ میرے اندر کس چیز کی کمی ہے، اس کو میں کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں، اور یا یہ کہ اللہ نے کوئی اور جگہ میرے لیے رکھی ہے جہاں پہ میں زیادہ اچھا شاید کام کر لوں گی اس سے، تو مجھے اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یس اٹس کنٹینیوس اسٹرگل۔ جی، زندگی جو ہے، آپ اگر لگاتار اسٹرگل نہیں کریں گے تو پھر آپ فیل ہو جائیں گے نا، پھر آپ سے کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ تو یہی تو ہم نے سیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر وقت کوئی نہ کوئی اسٹرگل جو ہوتی ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے 3 ایریاز جو ہیں ان کو دیکھا ہے۔ ایک ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ کی رحمت، اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اپنی لائف میں بہت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ ہم نے معاف کیسے کرنا ہے، درگزر کیسے کرنا ہے، اس پہ فوکس کرنا ضروری ہے۔ اور ایک یہ کہ اللہ کے آگے سبمٹ کرنا، جتنا اب ہم اللہ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں اتنا زیادہ ہمارے لیے آسانیاں آتی ہیں۔ سو ابھی کے لیے اجازت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔